اللہ نے آپ کو مجھے جو نعمت دی ہے، پیسہ ہو، دولت ہو، گھر ہو، آنکھیں ہو، دماغ ہو، بولنا ہو، چلنا ہو، پکڑنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، اولاد ہو، طاقت ہو، وقت ہو، فرصت ہو، اثر ہو، جی اپنا وقت ہو، یا آپ کا جو کہیں گے محلے کے اندر ایک عزت ہو، یہ سب چیزوں کو اللہ کی مرضیات پر استعمال کریں۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درود و سلام ہو آقا نامدار سرور کونین صاحب قاب قوسین حبیب کبریا خاتم الانبیاء امام الانبیاء تاجدار انبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ انتہائی احترام کے لائق سامعین حضرات، آج آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 172 اور 173 دو آیتیں تلاوت کی گئی۔ عنوان ٹاپک کیا ہے؟ حلال کھانے کی برکت اور حرام کی نحوست، اور کھانے میں کون سے جانور حلال ہے، کون سے حرام۔ اس کی 4 قسمیں یہ آیت میں بتائی گئی ہیں، اس میں سے صرف ایک ہی ہوگی آج، تفسیر اس کی کافی لمبی ہے۔ آیت نمبر 173۔ چلیے شروع کرتے ہیں اس کا ترجمہ۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزیں، پاکیزہ غذا، پاکیزہ روزی جو ہم نے تم کو دی ہے۔ روزی دینے والے اللہ ہے، اس لیے اللہ نے اپنی طرف نسبت کی کہ جو ہم نے تم کو دی، ما رزقناکم۔ یہاں پر تھوڑی دیر ٹھہر کر ایک بات سمجھیے، یہ غلطی ہم سب سے ہوتی ہے کہ ہم جب اپنا کوئی ٹارگٹ مقصد زندگی کا پا لیتے ہیں، اچیو کر لیتے ہیں، تو اس کا کریڈٹ ہم اپنی ذات کو دیتے ہیں۔ یہ غلطی ہے، اس کا کریڈٹ اپنی ذات کو نہیں دینا، بلکہ یہ کہنا کہ میں نے محنت کی، اللہ چاہتے تو میری محنت کو ناکام کر دیتے، لیکن اللہ نے کامیاب کیا۔ اس کی مثال آپ کو میں دوں، آپ نے سنا ہوگا بہت سے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے کہ یار مولوی صاحب آپ نے میرے پریشانی کے دن نہیں دیکھے، میری بڑی غربت تھی، میں سائیکل پہ جاتا تھا اور میری سلیپر چپل تھی، گھڑی گھڑی پٹا نکل جاتا تھا۔ اچھی بات ہے، آپ نے کی ہے محنت، لیکن کریڈٹ اللہ کو دو۔ اس میں یہ سوچئے کہ جس وقت میں وہ دوڑ میں تھا تو میرے ساتھ اور کتنے لوگ تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ میں کامیاب ہوا، وہ جگہ پر ہے، وہ ناکام ہے۔ تو اس میں سمجھ جانا دو چیزوں میں سے
یہ اللہ تعالیٰ کی جو دو بڑی رحمتیں ہیں نا جو ہم کو دنیا میں ملتی ہے، یا تو ماں باپ کی دعائیں اور اس سے بڑا اللہ کا فضل۔ تو اللہ فرماتے ہیں پاکیزہ غذا کھاؤ۔ پاکیزہ غذا، اب مطلب یہ ہے کہ خراب غذا مت کھاؤ۔ اللہ کتنے مہربان ہیں، کسی نے کھانا لا کر دیا ہم کو اور وہ کھانا حلال کمائی کا ہے لیکن کھانا ہے خراب۔ بہت چھوٹی مثال دے رہا ہوں، کھانا اتر گیا، خراب ہو گیا، سڑ گیا، اس میں کیڑے پڑ گئے، ہم کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے، کیوں؟ پاک نہیں ہے۔ اچھا دوسری مثال، کھانا پاک ہے لیکن جو کمائی اس پر لگی ہے وہ حرام ہے، اب کھائیں گے؟ دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں۔ تو پاکی میں دونوں چیزیں آتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہاں پر کہ پاکیزہ روزی کھاؤ، اس کے فائدے بھی بتلائے۔ کتنے فائدے ہیں؟ 7 فائدے ہیں۔ رزق حلال کے کتنے فائدے ہیں؟ 7 فائدے، یہ بات ذہن میں رکھنا۔ پہلا فائدہ یہ ہے کہ رزق حلال کھانے سے نور پیدا ہوتا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ، برے اخلاق، اس سے نفرت پیدا ہوتی ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اخلاق فاضلہ کی طرف رغبت پیدا ہوتی ہے، یعنی اچھے اخلاق پیدا ہوتے ہیں۔ آپ دیکھے ہوں گے جن بچوں کے ماں باپ کی کمائی حرام ہوتی ہے وہ بچے کتنے بد اخلاق ہوتے ہیں، گاڑی تیز چلائیں گے، کسی کو ٹکر مار دیں گے، روڈ پر کر کر چلیں گے، اور کوئی بولے گا دوست سے لڑنا شروع کر دیں گے۔ یہ ساری بات قرآن بتلا رہا ہے ہم۔ قرآن کو آپ لوگوں کے اعمال پر اپلائی کر کے دیکھو تو آپ کو یقین بڑھے گا کہ واقعی میرے رب نے کتنی ہماری نفسیات والی بات کی ہے۔ چوتھا فائدہ، عبادت میں دل لگتا۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے پاس میجورٹی میں حرام چل رہا، لیکن یہ جملے کو میں دوبارہ پڑھوں گا۔ آپ دیکھیں اذان جب ہوتی ہے تو 15 منٹ باقی رہتے نماز کے لیے، برابر ہے؟ تو مسجد بھرنے کو 15 منٹ لگتے ہیں، لیکن جب امام صاحب سلام پھیرتے خالی ہونے کو، لوگ ابھی نماز ہی پڑھ رہے ہیں بیچارہ جگہ بنا کے کیسا تو بھی۔ اچھا لوگ بھاری بھی اتنے رہتے کہ اگر کسی نے روکا ابھی ٹھہرو نا تھوڑا صبر کرو، تو بہانہ بھی اتنا زبردست کیوں کرے گا؟ اب اگلا کچھ بول ہی نہیں سکتا، تقاضۂ بشری ہے، کچھ بول ہی نہیں سکتا اگلا، خاموش چلے گا۔ تو اب یہ دیکھیں مسجد خالی ہونے میں کتنی دیر لگ رہی جبیچ، اور یہاں لکھا ہے کہ چوتھا فائدہ، عبادت میں دل لگتا رزق حلال سے۔ رزق حرام والے کا دل نہیں بولتا بیٹھنا مسجد، اس کو جان پر آئے گا، آپ اس کو کچھ بھی کر لے کر آئے وہ چلا جائے۔ پانچواں فائدہ، گناہ سے دل گھبراتا، گناہ کرنے کی ڈیرنگ نہیں رہتی۔ رزق حلال کھائیں گے نا، گناہ کرنے کا دل نہیں بولے گا۔ اور چھٹا فائدہ بہت اہم فائدہ ہے، اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی دعا قبول کرتا ہے۔ ساتواں فائدہ یہ ہے کہ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو رزق حلال کھانے کا حکم دیا۔ عجیب بات ہے کہ انبیاء کبھی حرام کھا سکتے؟ بالکل نہیں کھا سکتے، کبھی بھی نہیں کھا سکتے، لیکن اللہ نے انبیاء کو حکم دے کر یہ بتلایا ہے کہ میرے عام بندو جو نبی نہیں ہے وہ غور کرو کہ رزق حلال کھانا یہ کتنا میرا اہم حکم ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے پیغمبروں، اے رسولوں، تم پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو۔ اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ہے کہ بہت سے لوگ طویل السفر، پریشان حال اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں اور یا رب پکارتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، مگر کھانا ان کا حرام، پینا ان کا حرام، لباس ان کا حرام، پرورش ان کی حرام سے بھی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں ان کی دعا کیسے قبول کروں؟ تو یہاں تک تو تھا حلال اور حرام کا بیان۔ اس سے پہلے آیت نمبر 168 اور 169 میں
مشرکین مکہ کی غلطی کو بتلایا. ان کی غلطی کیا تھی؟ وہ حلال جانوروں کو حرام کرتے تھے. ہم کو ایمان والوں کو اللہ نے حکم دیا کہ جو حرام جانور ہے اس کو حلال مت کرو. کوئی بھی آیت آپ کو قرآن کی سمجھنا ہے نا، اس کا کانٹیکٹ سمجھ لینا کہ وہ کس کانٹیکٹ میں آئی ہے، کیا واقعہ تھا مکے میں اور مدینے میں، کیا ہوا تھا تو یہ آیت نازل ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ تو جب ہی آپ کو یہ آیت کا مطلب، مفہوم اور ترجمہ، تشریح، تفسیر سمجھ میں آ جائے. اگلی بات اللہ نے فرمائی وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ نے روزی دی ہے، رزق دیا ہے، شکر ادا کرو. اب شکر کتنا کس طرح سے ہوتا ہے؟ شکر کا فائدہ بھی ہے. شکر ادا کریں گے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تم میرا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، ناشکری کرو گے تو پھر میرا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ فرماتا ہے. شکر کتنی طرح سے ادا ہوتا ہے؟ ہم کو صرف ایک ہی معلوم ہے، زبان والا. شکر 3 طرح سے ادا ہوتا ہے. زبان سے اللہ تیرا شکر، دل سے، سمجھ رہے، اور تیسرا ہے اعمال سے. یہ بڑا ہارڈ ہے. اعمال سے جو شکر ادا کرنا ہے نا، یہ بہت مشکل ہے. ذرا سمجھ لیجئے، تفسیر وصول ہو جائے گی. اعمال سے شکر اسے کہتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو مجھے جو نعمت دی ہے، پیسہ ہو، دولت ہو، گھر ہو، آنکھیں ہو، دماغ ہو، بولنا ہو، چلنا ہو، پکڑنا ہو، کھانا ہو، پینا ہو، صحت ہو، تندرستی ہو، اولاد ہو، طاقت ہو، وقت ہو، فرصت ہو، اثر ہو، جی اپنا وقت ہو، یا آپ کا جو کہیں گے محلے کے اندر ایک عزت ہو، یہ سب چیزوں کو اللہ کی مرضیات پر استعمال کرنا. اب یہ سب چیزیں آپ نے سن لی. ایک چیز بتاتا ہوں، اللہ نے آنکھ دی ہے. آنکھ کا شکر کیا ہے؟ اگر یہ سمجھاؤں گا باقی سب سمجھ میں آ جائے. تو اس آنکھ سے وہ دیکھو جو اللہ چاہتے ہیں دیکھنا. اب اللہ نے آنکھ دی ہے، اوروں کی بیٹی کو دیکھ رہا ہے، یہ شکر ہے. اوروں کے، مسلمانوں کے عیب کو دیکھ رہا ہے، ان کی غلطیوں کو دیکھ رہا ہے، یہ شکر ہے. آنکھ کا شکرانہ وہ ہے کہ جو اللہ نے دیکھنے کا حکم دیا ہے وہ دیکھو، جس سے منع کیا ہے اس سے اپنی نگاہیں نیچی کرنا. یہ آپ نے اور ہم نے عملی شکر ادا کیا. اب کان کا شکر کیا ہوگا؟ جو اللہ نے سننے کا حکم دیا ہے وہ سنو، جو حلال ہے. غیبت مت سنو، کسی کی ناحق برائی مت سنو، جھوٹا الزام مت سنو، گانے مت سنو، گالی گلوچ مت سنو. بچاؤ اس کو اپنے آپ سے. اب کہیں آپ جا رہے ہیں، کانوں میں پڑ رہی ہے تو آپ مجبور ہیں، جان بوجھ کے سننا آپ سمجھتے ہیں. تو یہ ہو گیا شکر. پھر آگے اللہ نے فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کے بندے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کی بندگی کرتے ہو تو یہ کام کرو. حلال کھاؤ، اللہ کا شکر ادا کرو. اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اللہ اکبر. بہت زبردست بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم پر، آیت کا ترجمہ ہے تم پر، حرام کیا ہے المیتہ مردار، والدم خون. ایک آیت میں دمم مسفوحہ کا لفظ ہے، 7ویں پارے 8ویں پارے کی سورہ انعام میں بہتا ہوا خون. تیسری چیز ہے لحم الخنزیر، خنزیر کا، سور کا گوشت، پگ کا گوشت، یہ حرام ہے. اور وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، ذبح کرتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر نہیں پڑھا گیا، وہ جانور کو حرام کیا گیا. 4 جانور سمجھ میں آ گئی؟ پہلا مردار، دوسرا خون، تیسرا خنزیر، اور چوتھا وہ جانور جس پہ غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو ذبح کرتے وقت، یہ حرام کیے گئے ہیں.
پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے، پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے، جزاک اللہ، اور اس کے بعد نافرمانی کرے، نہ تو نافرمانی کرے نہ زیادتی کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ اب میں یہ آیت کا ترجمہ جب پڑھا نا، آپ میں سے بہت سو کو یہ سمجھ میں نہیں آیا ہو۔ دیکھو دوبارہ پڑھتا ہوں میں، پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے، نہ تو نافرمانی کرے نہ زیادتی کرے، تو اس پر کچھ گناہ نہیں۔ حالانکہ اردو ہے، اسی لیے تفسیر کو علماء کی رہبری سے پڑھیں۔ میں صاف ترجمہ پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، لیکن سمجھ میں کسی کو کچھ نہیں آیا۔ یہ مسئلہ یہ ہے کہ پھر جو کوئی بے اختیار ہو جائے، یعنی اس کے اختیار میں کچھ نہیں رہا، کھانا پینا کچھ نہیں ہے، وہ اضطراری کیفیت میں آ گیا۔ بعض ملکوں میں جنگ ہوتی ہے نا، تو جنگ کے حالات میں یا بعض مرتبہ انسان ایسی کہیں جگہ پھنس جاتا ہے جہاں اس کو کچھ کھانے کو نہیں ملتا، کچھ بھی نہیں رہتا، تو ایسی صورت میں وہ اتنا بھوکا ہو گیا، اتنا بھوکا ہو گیا کہ مرنے کے قریب ہو گیا، تو اب جو حرام ہے نا وہ اس کے لیے حلال ہو جاتا، اتنا جتنا وہ کھا کر اپنی جان بچا سکے۔ اب کچھ نہیں مل رہا کھانے کو، سور کا گوشت ہے، اس نے اتنا کھا لے جتنا اس کی جان بچ سکتی، لیکن دو چیزیں نہیں ہونا اس میں، ایک لذت کے لیے نہیں کھانا، دوسرا خواہش کے لیے نہیں، جان بچانا مقصود ہے، ٹھیک ہے۔ اب کوئی بندہ، ہمارے استاد تھے مولانا مجیب صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، کلاس میں مثال دی تھی کہ ایک بندہ کھانا کھا رہا، اس کا نیوالا اٹک گیا، نیوالا اٹک جاتا نا، اس سے بہت سے لوگوں کی موت ہو جاتی۔ اب پانی رکھا ہوا نہیں ہے سامنے، شراب کی بوتل ہے، آپ اٹھا کے اس کے منہ پہ لگا دو تاکہ اس کا نیوالا نیچے چلا جائے، اس کی جان بچ جائے۔ کنڈیشن ہے، وہ ہر وقت نہیں ہے، کنڈیشن ہے، ورنہ ایک آدھا تفسیر میں جائے گا ارے بھائی مولانا تو بہت زبردست ہے، پھر اگلے ہفتے سے سارا دوسرا ہی مجمع دیکھیں گا، یار ہماری والی تفسیر کر رہے مولانا، سمجھ رہے؟ تو ایسا نہیں ہے، یہ کنڈیشن ہے کہ اس کی جان بچانا مقصود ہے۔ جیسے آپ دیکھیں مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، لیکن بعض مرتبہ ہم جو ہے اپنی بیگم کو جب اس کی ڈیلیوری کے موقع پر بچہ پیدا نہ ہو تو ہم ڈاکٹر کے حوالے کر دیتے ہیں، اور بچہ اگر نارمل طریقے سے نہیں ہو رہا تو ہم ڈاکٹر سے کہتے ہیں کہ آپ جس طرح سے چاہے اس کی جان بچا لے، تو وہ سیزر کرتا ہے۔ مسلمان کو سوئی چبانا حرام ہے، وہ پیٹ کاٹ دیتا پورا، کیوں کاٹ رہا؟ حالانکہ یہ حرام ہونا چاہیے، اس لیے کاٹ رہا کہ بچے کی یا ماں کی یا دونوں کی جان جا سکتی ہے، جان بچانا مقصود ہے، اس لیے ڈاکٹر صاحب سیزر کر دیں۔ تو ایک حرام چیز حلال ہوئی، کیوں؟ یہ اللہ کا رحم ہے کہ اللہ نے ہماری جان بچانے کے خاطر اس کو حلال کیا ہے، اسی لیے آیت کو اللہ نے ختم کیا ہے اس پر، ان اللہ غفور الرحیم، کہ بے شک اللہ تعالی غفور الرحیم ہے۔ اب اس میں ایک جملہ ہے میتہ، چار چیزیں حرام ہیں، صرف میتہ کی تفسیر ہوگی مردار۔ اب دیکھیں مفتی شفیع صاحب نے اتنے جملے سے، آپ کو حیرت ہوگی، 35 سے 40 مسئلے نکالے، 35 سے 40 مسائل صرف میتہ سے نکلے، سنتے جائیے۔ جس کو اردو میں مردار کہتے ہیں نا، میتہ یعنی مردار، اس سے مراد وہ جانور ہے کہ جس کے حلال ہونے کے لیے ازروع شرح ذبح کرنا ضروری ہے، یعنی وہ جانور جس کو شریعت کے پروسیس سے ذبح نہیں کیا گیا تو وہ حرام ہے، مردار ہے۔ مثلا کسی نے کہا بھائی اونٹ حلال ہے، گائے بیل بھینس بکرا یہ سب حلال ہے، میں اس کو ذبح کر دوں گا، تو اب اس نے جو ذبح کیا ہے تو اللہ کا نام نہیں لیا تو یہ حرام ہو گیا، یا پہلے اس نے پیر کاٹ دیا یا دم کاٹ دیا یا نکھر کاٹ دیا یا ران نکال لیا پہلے، تو یہ حرام ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ حلال جانور ہے، یہ الگ حکم ہے، اس حلال کو اس طریقے سے ذبح کرنا پڑے گا جس طریقے سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔
ایک عربی عالم ہے جدہ سے، وہ تفسیر کرتے ہیں، میں ان کو سنتا ہوں. وہ کہہ رہے تھے کہ جنوب میں جب شاہ فیصل زندہ تھے، سعودی عرب کے بڑے زبردست بادشاہ تھے، وہ کسی کے ساتھ گئے تھے، عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کسی سفر پہ گئے تھے. تو وہاں کے لوگوں نے کیا کرے، بادشاہ کے استقبال میں بڑے جوش میں اونٹ کو جو نہر کرتے ہیں نا، ذبح کرتے ہیں، تو اللہ کے بجائے بادشاہ کے نام پر ذبح کر دیں. یہ آن لائن ہے تفسیر ان کی عربی میں. کیا کرے، اللہ کے نام کے بجائے شاہ فیصل کے نام پہ ذبح کر دی. عبداللہ بن باز بڑے مفتی تھے، انتقال کر گئے. انہوں نے وہیں پر مسئلہ بتایا کہ سارا کا سارا گوشت حرام ہو گیا، کیونکہ جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کرنا ہے. وہ بادشاہ ہو، عالم ہو، بزرگ ہو، یا کوئی ولی ہو، یا کوئی اور ہو، کسی کے نام پہ ذبح کریں گے تو حلال نہیں ہو. سمجھ رہے؟ اب دیکھیں کہ اگر کوئی جانور خود بخود مر جائے، جانور حلال تھا لیکن خود بخود مر گیا، وہ بھی حرام ہے. یا گلا گھوٹنے سے جانور مر گیا، وہ بھی حرام ہے. اسی طرح کوئی چوٹ وغیرہ لگ گئی، اس سے مر گیا، یہ سب لائن سے مسئلے بتا رہا ہوں، وہ بھی جانور حرام ہے. یہ حرام ہے، میتہ ہے، مردار کے حکم میں ہے. لیکن بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، بعض چیزیں مردار تو ہوتی ہے لیکن حرام نہیں ہوتی. اس کو اللہ نے یوں فرمایا، احل لکم صید البحر وطعامہ، تمہارے لیے دریا کی چیزوں کا شکار اور ان کا کھانا حلال کر دیا گیا. اور حدیث میں بھی ہے وَالطَّهُورُ مَاؤُهُ وَالْحِلُّ مَيْتَتُهُ، کہ کیا مطلب، اس کا پانی پاک اور مردار حلال ہے دریا کا. اور ایک اور حدیث میں اور وضاحت ہوئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احلت لنا میتتان ودمان فاما المیتتان فالحوت والجراد واما الدمان فالکبد والطحال، کہ دو چیزیں جو مردہ ہونے کے باوجود ہم پر حلال ہے. ابھی تک آپ کیا پڑھ رہے ہیں، مردہ حرام ہے، لیکن مردہ میں دو چیزیں ایسی ہے جو مردہ تو ہے لیکن مردہ ہونے کے باوجود بھی اس کو حرام کیا گیا ہے. کسی کے ذہن میں نہیں؟ مچھلی، اللہ جزائے خیر دے، بالکل صحیح جواب. پہلی چیز ہے مچھلی، دوسری چیز ہے ٹڈی. ایک پرندہ آتا ہے، اس کو عربی میں جراد کہتے ہیں، اس کو بغیر ذبح کے کھا سکتے ہیں، حلال ہے. اسی طرح اگلے ہفتے آپ پڑھیں گے خون جو ہے نا، بہتا ہوا خون، یہ حرام ہے. لیکن دو خون ایسے بتا رہا ہے حدیث کے اندر، شریعت بتا رہی ہے کہ وہ حلال ہے ہمارے لیے. وہ کیا ہے؟ جگر اور طحال. نہیں سمجھے؟ اپنی زبان میں بولتا ہے تلی اور کلیجی. اب جب ہی سمجھ میں آ گیا، اس کو بولتے میاں بھائی. سمجھ رہے ہیں؟ گردہ بھی اسی میں آتا ہے. اگر آپ اس کو ملیں گے نا، کلیجی کو ایسے مسلتے رہیں گے تو جمع ہوا خون ہے وہ. لیکن اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ کیا ہے؟ حلال ہے. اچھا، مچھلی حلال ہے، ٹڈی حلال ہے، یہ آپ نے سن لیا. مگر جو مچھلی سڑ جانے کی وجہ سے خود بخود پانی کے اوپر آ جائے، وہ حلال نہیں ہے، وہ حرام ہے. بعض مچھلیاں سڑ جاتی ہیں اور پانی کے اوپر آ جاتی ہے، بدبو آتی ہے. اب کوئی کہے گا مولانا آپ نے تو بتائے، لیکن ایسی بھی کنڈیشن ہوتی ہے، تو اس کے بارے میں حکم یہ ہے کہ وہ مچھلی جو ہے وہ حرام ہے جو سڑ جاتی ہے. اب دیکھیے مردار کے معاملے میں بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے شکار کی، شکار کرتے ہیں نا، تو جو جانور قابو میں نہیں رہتا، جی مسئلہ بتا رہا ہوں، جیسے ہرن ہے، نیل گائے ہے، خرگوش ہے، یا اسی طرح اور جانور ہے، وہ تو خیر ہماری حکومت میں اس پر پابندی ہے، میں مسئلہ بتا رہا ہوں. تو اگر کوئی بندہ جہاں پابندی نہ ہو اور ان جانوروں کی شکار کر رہا ہے وہ جا کر، تو اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ تیر سے اگر شکار کر رہا ہے یا نیزے سے شکار کر رہا ہے، یا تیر یا نیزہ ہے جیسے خنجر اس طرح سے جو زخمی کر دیتا ہے تیر اور نیزے کی طرح زخمی کر دیتا ہے، جارحہ اس کو کہتے ہیں، آلہ جارحہ. تو اس تیر کو چلاتے چلاتے اس نے پڑھا بسم اللہ اللہ اکبر اور تیر چلایا. اب وہ اس کو لگا اور وہ جانور کو لگنے کے بعد وہ جانور مر گیا، تو وہ جانور حلال ہے. لیکن مرنا تیر سے، انہیں تیر مارا، وہ جا کے کھئی میں گرا تو مرا، یا کسی پتھر سے ٹکر ہوئی تو مر گیا،
یا زخمی حالت میں جب بھاگ رہا تھا کسی گاڑی سے ٹکر ہو گئی تو مر گیا تو پھر حلال نہیں ہے. وجہ اس کے مرنے کی پھر تیر ہی ہونا. آئی بات سمجھے؟ کیونکہ مطلقاً زخمی ہو جانا کافی نہیں ہے، کسی آلے جارحہ تیز دھار سے زخمی ہونا شرط ہے. اب آئیے بعضوں کے ذہن میں آ رہا ہوگا کہ بندوق کا کیا حکم ہے؟ بندوق کی گولی سے کوئی جانور اگر زخمی ہو کر ذبح سے پہلے مر جائے، اور یعنی بندوق چلانے والے نے چلاتے وقت کہا بسم اللہ اللہ اکبر اور گولی مار دیا، اب اس کا کیا حکم ہے صاحب؟ تو لکھتے ہیں کہ بندوق سے مارنا اگرچہ اس نے بسم اللہ اللہ اکبر بولا ہے تو اس سے جانور حلال نہیں ہوگا، کیونکہ بندوق کا حکم لاٹھی اور پتھر کے حکم میں، موقوذہ اس کو کہتے ہیں. یعنی کسی جانور کو لاٹھی ماری گئی زور سے یا پتھر مارا گیا اور اس سے وہ مر گیا تو موقوذہ ہو گیا. یعنی ایسے جانور کو اگرچہ گولی چلانے والے نے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر چلایا ہے لیکن وہ حلال نہیں ہوگا، وہ حرام ہو جائے گا. ایک کنڈیشن میں وہ حلال ہو سکتا ہے، اس نے گولی چلایا، بسم اللہ پڑھا نہیں پڑھا وہ الگ مسئلہ ہے، لیکن ابھی جانور تڑپ رہا تھا، یہ بھاگتا ہوا اس کے پاس گیا اور اس کو ذبح کر دیا، بسم اللہ اللہ اکبر بولے، اب جانور حلال ہو گیا. ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ آج کل بندوق کی ایک گولی نوکدار بنائی گئی، ایک گولی ایسی بنی ہے جو نوکدار بنے گی. اس کے متعلق بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ تیر کے حکم میں یعنی اس گولی سے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر اگر چلایا جائے گا تو وہ جانور حلال ہوگا. بعض علماء کا کہنا ہے، لیکن جمہور علماء، زیادہ تر جو میجورٹی میں علماء کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آلہ جارحہ نہیں ہے، یہ تیر کی طرح نہیں ہے. یہ بندوق کی گولی اگرچہ تیر کی طرح بنائی گئی ہے لیکن یہ تیر نہیں ہے، یہ آلہ خارقہ ہے. خارقہ کہتے ہیں وہ جو پھاڑ دیتا ہے، اور اس کا پھٹنا بھی گولی کی وجہ سے نہیں ہوتا، وہ بارود کی وجہ سے پھٹتا ہے. اس لیے یہ جانور بھی حرام ہی ہوگا، حلال نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو پروسیس سے بسم اللہ اللہ اکبر بول کر ذبح نہ کیا جائے. اب تک آپ نے پڑھ لیا کہ میتہ مردار جانور حرام، ٹھیک ہے. اب اس کے لیے اسی لیے جس طرح اس کا گوشت کھانا حرام ہے مردار کا، اس کا خریدنا اور بیچنا کیسا ہے؟ اس کا خریدنا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے مردار کا. کیوں؟ کیونکہ اس کی ابتدائی حرام ہو گئی نا. اب اسی طرح کسی بھائی نے، اب کوئی گوشت والے بھائی بیٹھے ہوں تو برا نہ مانے، کسی شخص نے جانور خرید کے لایا تاکہ اس کو ذبح کر کے بیچے، اور وہ خرید کے نہیں لایا بلکہ چوری کر کے لایا، اور ہم کو یہ کنفرم معلوم ہے کہ اس نے چوری کر کے لایا ہے اور بیچ رہا ہے، تو اب یہ مسئلہ آپ نے سن لیا. اس سے گوشت خریدنا کیسا ہے؟ بولو، حرام ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ کیونکہ اس نے چوری کر کے لایا، اس کی ابتدا حرام ہے، اور ناجائز کام میں تعاون بھی ناجائز ہے. خریدنا بھی حرام ہے، بیچنا بھی حرام ہے. اور یہی حکم تمام نجاسات کا ہے کہ جیسے ان کا استعمال حرام ہے، ان کی خرید و فروخت حرام ہے، ان سے نفع اٹھانا بھی حرام ہے. مرے ہوئے جانور سے کیا نفع اٹھائیں؟ اب مان لیجئے کسی کے پاس جانور ہے، وہ مر گیا ہے، اب وہ تو اس کے کچھ کام کا نہیں، لیکن بعض جگہ پر لوگ، اب ہمارے ملک میں تو میں نے نہیں دیکھا، بعض جگہ پر لوگ شیر، چیتا، ببر اور بڑے بڑے جو ہے نا کتے وغیرہ پالتے ہیں، تو ان کو تو دے سکتا ہے نا. تو لکھا ہے یہ نفع اٹھانا بھی اس کے لیے جائز نہیں ہے. کیوں؟ دیکھیے کیا لکھ رہے ہیں کہ یہاں تک کہ مردار جانور یا ناپاک کوئی چیز با اختیار خود جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے. کیوں؟ جب اللہ نے اس کو حرام کر دیا، رک جاؤ، اب اس میں زیادہ دماغ مت لگاؤ. جیسے وہ مچھلی کا قصہ بتایا تھا نا اس سے پہلے، ان کو کہا گیا تھا کہ سنیچر کو مچھلی نہیں پکڑنا، تو انہوں نے پکڑے نہیں، سنیچر کو گھیر کے رکھ لیے، بس پکڑے اتوار کو. پھر اللہ نے ایسا پکڑا کہ سور اور خنزیر بنا دیا ہوں، یہ خنزیر اور بندر بنا دیا ہوں.
صبح میں اتنا خوفناک واقعہ ہے، آپ دیکھیے وہ تفسیر کے اندر جب وہ بیان ہوا تھا، میں خود بھی جب پڑھ رہا تھا تو روح کانپ جاتی۔ انہوں نے ہوشیاری کرے تھے یہودیوں نے، سمندر کے کنارے رہتے تھے، تو گاؤں کے اندر سے صبح میں بالکل آواز ہی نہیں آ رہی، لوگوں کی جیسے آواز آتی ہے آواز نہیں آئی۔ کیوں؟ کیونکہ بندر اور سور بات نہیں کرتے، اللہ نے سب کو خنزیر، بندر، سور اور بندر بنا دیا۔ جب دوسرے گاؤں کے لوگ ان کو دیکھنے کے لیے گئے جنہوں نے اللہ کے حکم کو توڑا تھا، تو وہ رو رہے تھے، سمجھ رہے تھے کہ ہم عذاب کی وجہ سے چہرے بدل گئے، اور وہ دیکھ رہے تھے لیکن بات نہیں کر سکتے۔ اچھا میرا ٹاپک نہیں ہے، آگے تو بتا دوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ جو بندر ہے ہمارے پاس کہ یہ وہی نسل ہے، وہ نہیں ہے، وہ ختم ہو گئے، جن کو عذاب کی وجہ سے چینج کیا گیا تھا نا، وہ چلتے نہیں آگے، ختم ہو جاتے ہیں، تو ان کو وہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اب دیکھیے حرام جانور کے گوشت کا مسئلہ چل رہا تھا کہ ہاں اگر ایسی جگہ پر کسی نے رکھ دیا جہاں سے کتا بلی خود کھا لے، انہیں کھلا رہا نہیں، انہیں ایسی جگہ رکھ دیا جہاں سے کتا بلی خود کھا لے، تو یہ پھر ٹھیک ہے۔ کھلانا باقاعدہ خود اٹھا کر یہ چیز مسئلہ یہ جو ہے نا منع ہے۔ اب دیکھیں آیت میں میتہ کے حرام ہونے کا حکم عام معلوم ہوتا ہے، جس میں میتہ کے تمام اجزاء شامل ہیں۔ اب جو مسائل بتائے جا رہے ہیں نا، اس کے باڈی پارٹ جو ہے مرے ہوئے جانور کا گوشت کے بارے میں، لیکن اب اس کے اندر اور بھی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اس کے اندر چمڑا ہوتا ہے، اس کے بال ہوتے ہیں، اس کی ہڈی ہوتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ مرا ہوا جانور ہے، اس کی 3 چیزیں تو کھائی نہیں جاتی۔ تو لکھا ہے کہ دوسری آیت ہے ایک جگہ سورہ انعام کی 8ویں پارے کی، اس میں اللہ نے فرمایا علی طعامی یطعمہ کے الفاظ سے کر دی گئی وضاحت اس میں، کہ جس سے معلوم ہوا کہ مردار جانور کے وہ اجزاء حرام ہیں جو کھانے کے قابل ہیں، اس لیے مردار جانور کی ہڈی، بال جو کھانے کی چیز نہیں ہے وہ پاک ہے، کیونکہ کھاتا نہیں نا کوئی اس کو۔ تو اب کوئی بال کا دھاگا بنا دے، اب بنتا نہیں ہو لیکن مسائل لکھے ہیں تو بتا رہا ہوں، کوئی جانور کا دھاگا بنا دے یا اون بنا دے تو وہ بنانا جائز ہے۔ ہڈی ہے، ہڈی کو کسی استعمال میں لے لیا، اس کا پاؤڈر وغیرہ بنایا جاتا ہے، خارجی استعمال اس کا جو ہو رہا ہے تو وہ جائز ہے، کیونکہ قرآن کریم کی آیت ہے وَمِنْ أَصْوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى حِينٍ۔ ہاں اب اس کی رہی چمڑا جس کو کہتے ہیں، چمڑے کے بارے میں ہے ایما اہابن دبغا فقط طہر، حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی چمڑے کو دباغت دے دی جائے، اس کو اگر دباغت دینے سے پہلے، دباغت کہتے ہیں جو اس کو نمک لگاتے ہیں، پاک کرتے ہیں، صاف کرتے ہیں، مشین کے ذریعے اس کو بالکل کلین کرتے ہیں، وہ کلین کرنے سے پہلے، اس کی دباغت سے پہلے وہ چمڑا استعمال کرنا ناجائز ہے۔ اب دباغت دے دیے، مردار جانور کا چمڑا تھا، اب دباغت دینے کے بعد وہ چمڑا حلال ہے، اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ یوں سمجھ لیجئے کہ کسی نے مردار جانور کا چمڑا نکالا، اس کے اپنے گھر کی کمپنی ہو، اس نے اس کو صاف کیا، گرم کیا، نمک لگایا، صاف ستھرا کر کے اس کو کاٹ کر اس چمڑے کے اس نے جوتے بنایا، تو یہ جوتے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حدیث کے اندر یہ بات مل جائے گی کہ دباغت کے بعد چمڑا پاک ہو جاتا ہے۔ اب آئیے اس کی چربی کا کیا حکم ہے؟ چربی بھی ہوتی ہے نا اس میں، تو چربی کے بارے میں یہ مسئلہ بیان کیا ہے کہ چربی کا، جو جانور کی چربی اور اس سے بنائی ہوئی چیزیں جو بھی ہوتی ہیں وہ سب حرام ہیں، ان کا استعمال کسی طرح جائز نہیں ہے، نہ کھانے میں نہ باہر کے اعتبار سے کسی طرح، نہ اس کی خرید و فروخت جائز ہے۔ چربی، جانور کی جو چربی ہوتی ہے، نہ اس کو کھانے میں استعمال کر سکتے، نہ باہر استعمال کر سکتے، نہ خرید سکتے، نہ بیچ سکتے۔ اچھا یورپ وغیرہ سے بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، باہر سے بنی ہوئی کچھ صابن آتی ہے، اس صابن کے اندر یہ احتمال ہوتا ہے، یہ ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ اس کے اندر مردار جانور کی چربی ہے۔ مردار بولے تو ایسے نہیں کہ وہاں پر بہت سے جانور مرے ہوئے ہر وہ لے، کیونکہ وہ لوگ مردار اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ وہ لوگ جھٹکے سے ذبح کر دیتے ہیں نا، اب جھٹکے والا تو ہمارے پاس مردار ہی ہے، اب اس کی وہ چربی لے کر استعمال کر رہے ہیں اور وہ صابن میں ملی ہوئی ہے، تو کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے اس کے اندر کہ یہ، تو اس کے بارے میں پرہیز کرنا، احتیاط کرنا، استعمال نہ کرنا بہتر ہے۔
ہاں اگر ایسی کنڈیشن ہو کہ آپ کو معلوم ہی نہیں کہ باہر کی صابن ہے اس کے اندر ملا ہوا ہے یا نہیں ہے، کچھ ہی نہیں معلوم آپ کو، تو پھر استعمال کر سکتے. سمجھ میں آئی بات؟ اسی وجہ سے بعض صحابہ اکرام جس میں ابن عمر ہے، ابو سعید خدری ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہم ہے، وہ مردار کی چربی کا صرف کھانے میں استعمال حرام قرار دیتے تھے، باقی خارجی استعمال ان صحابہ کے نزدیک جائز تھا، اس کی خرید و فروخت بھی جائز تھی. اب آخری مسئلے ہیں، 2-3 منٹ میں تفسیر ختم کر دیں گے. دودھ کا بعض لوگ پنیر بناتے ہیں نا، پنیر، اس میں ایک چیز استعمال ہوتی ہے جس کو عربی میں انفہا کہا جاتا ہے. یہ جو انفہا ہوتا ہے نا، یہ جانور کے پیٹ سے نکالی جاتی ہے اور اس کو دودھ میں شامل کر کے دودھ کو جمایا جاتا ہے، اس کو انفہا کہا جاتا ہے. اگر یہ جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا ہوا ہو تو اس کے استعمال میں کوئی مذائقہ نہیں. وہ بھی جو چیز اس کے معدے سے نکال رہے ہیں نا، اگر اس جانور کے معدے سے نکال رہے ہیں جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا تھا، تو پھر کوئی مذائقہ نہیں. وہ مذبوح جانور کا گوشت، چربی وغیرہ سب حلال ہے. لیکن غیر مذبوح جانور کے پیٹ سے لیا جائے تو اس میں فقہا کا اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں لے سکتے ہیں، بعض کہتے ہیں نہیں لے سکتے. زیادہ بہتر یہی ہے کہ نہ لیا جائے. اس میں علماء کے اختلاف ہے، وہ خیر عوامی بات نہیں، علماء سمجھتے ہیں اس کو. اچھا، بعض مرتبہ کیا ہوتا ہے، یورپ اور دوسرے غیر اسلامی ملکوں سے جو پنیر بنا ہوا آتا ہے نا، اس میں غیر مذبوح کہتے ہیں وہ جانور جس کو پروسیس سے، شرعی اسلامی پروسیس سے ذبح نہیں کیا گیا، اس کو غیر مذبوح جانور کہا جاتا ہے. اس جانور کا انفہا ملایا جاتا ہے اور اس کا ڈاؤٹ ہوتا ہے، اور یہ ڈاؤٹ یعنی 70, 80, 90% ڈاؤٹ ہوتا ہے، یعنی غالب گمان جس کو کہتے ہیں. تو پھر اب اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہی لکھا ہے کہ اس کے لیے پرہیز بہتر ہے. جیسے آپ دیکھیں گے نا، بہت سے لوگ ڈبوں کا دودھ استعمال کرتے ہیں. ہمارے استاد ہیں مولانا کلیم صاحب، اور سابق ناظر کتب خانہ ان کو کہا جاتا ہے، بڑے کلیم صاحب سے مشہور ہے جامع مسجد. ان کے سامنے مسئلہ آیا تو حضرت نے کہا کہ جو بچوں کو ڈبوں کا دودھ پلاتے ہیں تو نہیں پلانے میں زیادہ بہتر بات ہے، کیونکہ آپ کو کیا پتا کس عورت کا لیا گیا ہے. کیونکہ انسانی اعضاء کا لینا بیچنا کسی بھی طرح سے یہ جائز نہیں ہے بلکہ حرام ہے. خون جو ہم لیتے دیتے ہیں نا، اس کے مسائل آئندہ ہفتے آئیں گے. اگر معلوم کرنا ہے بلڈ ڈونیشن سے متعلقہ مسائل تو اس کی کنڈیشن ہے، سمجھ میں آئی؟ اس کی کنڈیشن ہے، اس وجہ سے علماء اکرام نے اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، ورنہ وہ چیز بھی ناجائز تھی. کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے بھی وہی خیال ہے کہ خون دینا مقصد اس لیے ہے کہ کسی کی جان بچانا ہے. تو بعض لوگ یہ جو ہے نا اس طرح سے ڈبوں کا دودھ پلاتے ہیں، اس میں بہت ممکن ہے کہ بہت سے لوگ جن کے پاس کوئی حلال حرام کا یعنی کنسیپٹ نہیں ہے، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، بہت ممکن ہے اس میں پک کا دودھ کا پاؤڈر ملا دے. پاسبل ہے نا. اور اب تو ایسا نہیں ہے، اب تو اتنی ترقی ہو گئی، موبائل کے ذریعے آپ جگہ پہ معلوم کر لے سکتے ہیں کہ پروڈکٹ کے اندر کیا کیا ملایا گیا ہے، یہ کہاں پر بنا ہے، کہاں سے آیا ہے، اس کی مینوفیکچر کہاں سے ہو رہا ہے، ایکسپائری ڈیٹ کب کی ہے، یہ کب تک چل سکتا ہے، اب تو سب معلوم پڑ جاتا ہے. اب اس کے باوجود بھی اگر ہم احتیاط نہ کریں تو یہ اچھی بات نہیں. اسی لیے آخری مسئلہ سن لیجیے پھر تفسیر ختم. یورپ سے بعض پنیر ایسے بھی آتے ہیں جس میں خنزیر کی پک کی چربی ملی ہوئی ہوتی ہے کنفرم. اب اس کے بارے میں مسئلہ بتانے کی ضرورت ہے. اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کے ڈبے پر لکھا ہوا ہوتا ہے وہ قطعاً حرام ہے، نجس ہے، منع ہے، گناہ ہے، اللہ کو ناراض کرنے والی چیز ہے. دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو جتنی باتیں عمل کے تعلق سے آئی ہیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جتنی بچنے کے تعلق سے آئی ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دیکھیے بھائی، ایسی کوئی بات ہماری زبان سے نکل گئی، آپ کریکٹ کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، یا تفصیل